اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک بڑا نام ہے عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ یا حبیب اللہ میں بڑا پریشان ہوں۔ پوچھا بھئی کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو عرض کی کہ میرا ایک بیٹا ہے، اس کو مشرکین اٹھا کر لے گئے ہیں، اب میں کمزور ہوں، میں اسے چھڑا نہیں سکتا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ یا حبیب اللہ مالی اعتبار سے بھی میں کمزور ہوں، جانی اعتبار سے بھی کمزور ہوں، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں، دعا فرمائیں میرے لیے، اللہ جل شانہ میری مدد فرمائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عوف بن مالک اشجعی پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، اللہ سے ڈرو اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا یہ پڑھو، انشاءاللہ تعالی اللہ دونوں مہربانیاں فرمائے گا، بیٹا بھی مل جائے گا اور اللہ مال سے بھی مدد فرمائے گا۔ جناب عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اجازت لی، گھر پہنچے، اب یہ ساری بات اپنی بیوی کو جا کر سنائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ عطا فرمایا اور حکم فرمایا کہ اس کو کثرت سے پڑھو، اللہ پاک کے فضل و احسان سے معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے، بیٹا بھی مل جائے گا، رزق حلال سے بھی اللہ مدد فرمائے گا، فراوانی نصیب ہوگی۔ اب عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے بیوی سے جب کہا، ہم دونوں نے وضو کیا، باوضو ہو کر ہم مصلی پر بیٹھ گئے اور پڑھنا شروع کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ابھی تھوڑا ہی پڑھا تھا، ابھی کچھ وقت ہی پڑھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، میں اٹھا، دروازے پر پہنچا، جا کر دروازہ کھولا نا تو خوشی سے میں جھوم اٹھا، میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بیٹا جس کے لیے ہم پریشان ہیں، جس کو مشرکین اٹھا کر لے گئے ہیں، وہ دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی کہ مولا تیرا کروڑ بار شکر ہے کہ تو نے فضل و کرم کر دیا اور اتنی جلدی کر دیا۔ اللہ اکبر، کہتے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان آپ ذرا باہر تو تشریف لائیں، دروازے سے باہر نکلیں، ذرا باہر تو تشریف لائیں۔ کہتے میں باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ 4000 بکریاں بھی نا میرا بیٹا مشرکین کے ساتھ لے آیا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ 4000 بکریاں کہاں سے آ گئیں، کیسے آ گئیں؟ تو عرض کی کہ ابا جان مجھے نا مشرکین نے بکریوں کو چروانے پر رکھا تھا، پابند کیا تھا، میری ڈیوٹین پر لگائی تھی، اب میں نے ان کو غافل پایا تو میں خود بھی آ گیا ہوں، ساتھ ان بکریوں کو بھی لے آیا۔ ذرا غور فرمائیں، 4000 بکریاں اس دور میں اللہ تبارک و تعالی جب عطا فرماتا ہے تو اللہ ایسے ہی مدد فرماتا ہے، غیب سے ایسی مدد ہوتی ہے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اب 4000 بکریاں آج بھی ہوں تو ماشاءاللہ ایک باری قیمت بنتی ہے، تو اس وقت بھی 4000 بکریوں کا ایک بڑا اللہ پاک کا انعام ہوا عوف بن مالک اشجعی پر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، اللہ نے دونوں مددیں فرما دی، بیٹا بھی آ گیا اور 4000 بکریوں سے مالی مدد بھی اللہ نے فرما دی۔ اب عوف بن مالک اشجعی نا صحابی تھے، کہنے لگے ایسا نہیں،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، مسئلہ کی وضاحت کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ حضور یہ 4000 بکریاں ہمارے لیے جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جب حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ آپ نے کہا تھا میں غریب بھی ہوں اور بیٹا بھی مشرکین اٹھا کر لے گئے ہیں، اللہ پاک نے تمہاری مدد فرمائی ہے، بیٹا بھی لوٹ آیا ہے اور 4000 بکریاں بھی اللہ نے عطا فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس مقام پر سورۃ الطلاق کی یہ آیات کا نزول ہوا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا رستہ بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، سوچ بھی نہیں ہوتی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا اندازہ ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ سبحان اللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے اللہ نے مجھے خزانہ عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں اللہ پاک نے 99 بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ کتنی؟ 99 بیماریوں کی۔ آئیں نا کوئی پڑھے تو صحیح، کوئی دل و جان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ذرا انہیں پڑھے تو صحیح، پھر دیکھیں کیسے اس کی مدد ہوتی ہے، کیسے اسے مالا مال کیا جاتا ہے، کیسے اس کے دامن کو وسعتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں صحابہ یاد رکھنا یہ مجھے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ملا ہے، اور اس میں اللہ نے 99 بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ اور بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مدد ہوئی اور ہاتھوں ہاتھ مدد ہوئی۔ ابھی پڑھنا ہی شروع کیا اللہ نے بیٹا بھی لٹا دیا، 4000 بکریوں سے بھی مدد فرما دی۔ آئیں کوشش کریں ہم بھی اس کی جو ہے وہ تسبیحات پڑھ